کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تمام قسم کی تعریف کبریائی بزرگی و برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہمیں انسان بنا کر اور اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں جینے کا موقع دیا. تمام تعریف اور کبریائی اس اللہ کے لیے ہے جو حقیر قطرے سے انسان کو وجود بخشتا ہے. کیوں نہ ہو اس اللہ رب العالمین کی تعریف جو مرنے کے بعد ہمیں زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت اسلامیہ، حاضرین، ابھی 2 جمعہ قبل سے ہی ہم مسجد میں آ پائے ہیں اور جمعہ کی نماز میں اکٹھا ہونے کی توفیق ملی ہے. اور یہ تمام تر کاوشیں، یہ تمام تر محنتوں کے بعد
جو ہمیں ایک موقع ملا پھر اللہ رب العالمین سے جڑنے کا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نصرت و تائید سے ہوا ہے۔ ناظرین، ہم ایک ایسی بیماری اور ایک ایسی مہاماری، ایک ایسی عذاب سے ہم گزر رہے ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے، چھوٹے بچوں کو بھی اس کے بارے معلوم ہے۔ لیکن یہ بیماری آیا کیوں؟ یہ بیماری کس نتیجے میں آیا؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ کبھی ہم اس کی تہ تک جانے کی کوشش کی؟ کیا ہم صرف اور صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں محصور رہ کر کے، کیا ہم صرف اور صرف اپنے آپ کے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنے خاندان کے تمام لوگوں سے کٹ کر کے صرف اکیلے گھر میں محصور رہ کر کے صرف اور صرف کورونا اور لاک ڈاؤن سے اپنے آپ کو اور کورونا سے بچاتے رہے، یا پھر اس کی تہ تک جانے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا عذاب کیوں اور کیسے لایا ہے؟ یہ عذاب نہیں تو اور کیا؟ پوری انسانیت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ بیٹا بھی اپنے باپ کے لاش لینے سے انکار کر دے کہ جاؤ ہمارے باپ کو جہاں چاہو جلا دو، یا پھر دریاؤں میں ان کو چھوڑ دو، یا پھر ان کو کسی زمین میں اسے دفن کر دو۔ ایسا دور انسانیت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا کی مساجد کو بند کر کے یہاں تک کہ مسجد نبوی اور حرم شریف کو بھی بند کرنے کی نوبت آئی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے ہم کوششیں کریں، اگر تلاشیں، اگر وجہ ڈھونڈیں تو ہمارے سامنے صاف نظر آئے گا۔ مسلمانوں، جب ہم کورونا کی مار سے جوجھ رہے ہیں، کورونا سے پہلے ملک کے حالات میں آپ غور کریں، دیکھیں تو ملک کے اندر NRC MPR CAA لے کر کے بڑا مدعا چل رہا تھا۔ پوری امت اسلامیہ اور ہندوستان کی جنتا روڈ پر کھڑی تھی۔ اس وقت اللہ رب العالمین کو پکارنے کی ضرورت تھی، اس وقت اللہ رب العالمین کے مساجدوں میں آ کر کے، اللہ رب العالمین کی عدالت میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو منانے کی ضرورت تھی۔ لیکن ہم نے در بدر آفسوں کی اور حکومت کی اڈوں خانوں کی ہم نے چکر لگایا، آدھار کارڈ سدھارنے کے لیے، ہم نے پین کارڈ سدھارنے کے لیے تمام تر کوششیں کی، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کو منا لے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے، تو پوری دنیا کی کوئی طاقت اب آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین اور قرآن کا صفحہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے، عزت کی زندگی تم ہی گزارو گے، بشرطے کہ تم مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ لیکن ہم نے اس دور میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر رجوع نہیں کیا، اور مسجدیں کھلوانے کے لیے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے ہم نے نہ جانے کون کون سے پروپیگنڈے کیے اور کس طرح کے برا بھلا کہا۔ لیکن جب مسجدیں شروع تھی، جب مسجدیں خالی تھی، جب مسجدوں کی صفیں سسک کر رو رہی تھی، اس وقت ہم کہاں تھے؟ اس وقت ہم خالی ایام میں ہم اڈوں خانوں میں بیٹھ کر کے، چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے ہم اپنے وقت کو برباد کرنے میں مصروف تھے، کاروبار میں، تجارت میں، اپنے بزنس میں لگ کر کے ہم اپنے پورے وقت کو برباد کیا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا۔ سامعین، اس کے بعد رب العالمین نے اتنی بڑی بیماری کو ہمارے سر میں لا کر کے تھوپ دیا کہ اب جھیلو۔ کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ رب العالمین نے ایک معمولی سی وائرس جو کسی جگہ پر، ایسے عام جگہوں پر 1-2 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، صرف اور صرف انسانی جسم میں ہی اس کا گزارا ہوتا ہے، ایسا وائرس اللہ رب العالمین نے ہواؤں میں، فضاؤں میں ایسا کر دیا کہ پوری انسانیت ڈر کے ہمارے گھروں میں بند ہو گئے۔ کہ اللہ رب العالمین اتنی طاقت نہیں رکھتا؟ لیکن ہم تو وقت کی باتیں کہہ کر کے
نماز کے لیے ہمیں فرصت نہیں، ہمیں دکانداری میں، تجارت میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں 10 منٹ دکان بند کر کے جا کے نماز پڑھوں، کاروبار بند کر کے میں جا کر کے نماز پڑھوں، اتنا وقت نہیں تھا، تو آؤ میں نے تمہارے لیے پورا 24 گھنٹہ تمہیں گھر میں بند کر دیا، اب نماز پڑھو، اب قرآن کی تلاوت کرو، اب دین کی تعلیم حاصل کرو۔ لیکن پھر بھی ہم نے 6 مہینے کا ایک وقت، ایک لمبا وقفہ ہمیں ملا، ہمیں ایک لمبی مدت ملی، لیکن کیا ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیے؟ اسی 6 مہینے کے اندر رمضان جیسی ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہمارے بیچ آیا اور اپنی تمام برکتیں اور رحمتوں کو بکھیرا، لیکن کیا ہم اپنی نیکیوں کی جھولی کو بھر پائے یا پھر ہم ویسے کی ویسے ہی رہ گئے؟ رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا، عید الاضحیٰ بھی آیا، اپنی تمام نعمتوں اور فضیلتوں کو بکھیرا، بانٹنے کی کوششیں کی، لیکن کیا ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ وہ مہینہ بھی اپنے آپ دامن سمیٹ کر کے وہ مہینہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ کیا محرم الحرام کے مہینے کی، اس مہینے کی فضیلت سے ہم اپنے آپ کو مستفید کر پائے، فائدہ اٹھا پائے؟ یہ مہینہ بھی ہم سے رخصت ہوتا چلا گیا۔ اسی بیچ اللہ رب العالمین نے تب بھی دیکھا کہ کیا میرے بندے اطاعت اور فرما برداری کی طرف پلٹ کر کے آ رہا ہے یا نہیں۔ اسی بیچ اللہ رب العالمین نے ایسی بھاری بارش برسائی جس کے نتیجے میں کسانوں کے کھیت کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا، اور کتنے گھروں کو اللہ رب العالمین نے ندیوں میں اور سیلابوں کے چپیٹ میں لا کر کے کتنے گھروں کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ کیا ہم اس سے بھی نصیحت حاصل نہیں کریں گے؟ تو اس سے بھی اگر نصیحت حاصل کرنے والے نہیں تو فی الحال ابھی جو ہے آپ کے حیدرآباد کے اندر جس طرح کی بارش برسی اور جس کے نتیجے میں گھر کے گھر جو ہے لوگ اجڑ گئے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیمپوں میں جا کر کے بسے ہوئے ہیں، کیا ہم ابھی بھی نہیں سدھریں گے؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے؟ کیا ہم ابھی بھی نہیں سدھریں گے؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا دن دیکھنا چاہتے ہیں؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم اب اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں؟ کیا ہم نے زلزلے کی شکل میں اپنے ملک کے حالات کو نہیں دیکھے؟ کیا موجودہ دور میں جو حالات چل رہا ہے، ملک کے اندر جو پروپیگنڈے تیار کیے جا رہے ہیں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف، کیا ہم اس سے باخبر نہیں؟ کیا اس سے ہم باخبر نہیں ہیں؟ کیا ہم اس سے ناشنا ہیں؟ ناظرین کرام، سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں ہر جگہ اطاعت اور فرما برداری پر ہمیشہ ابھارا، لیکن اپنی زندگی میں مصروف رہے، اپنے کاروبار میں مصروف رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ اپنی زندگی کے لیے نہ کمائیں، صرف عبادت کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار بھی کریں، کاروبار میں مصروف بھی رہیں، تجارت بھی کریں، لیکن جو وقت اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے عبادت کے لیے متعین کیا ہے، جو وقت آپ پر جو چیزیں سیکھنا اور جن چیزوں کو جاننا آپ پر فرض کیا ہے، ان چیزوں کو ہمیں جاننا، ان پر عمل کرنا، یہ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان پر واجب، ضروری اور فرض ہے۔ سامعین کرام، ابھی جو یو پی کے اندر انتشار علی کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، کیا ہم اس سے باخبر نہیں کہ صرف اور صرف ایک داڑھی رکھنے کی بنیاد پر ایک پولیس آفیسر انتشار علی کو اس کو جو ہے ریزائن دینے پر مجبور کر دیا گیا، اس کو جو ہے بے دخل کر دیا اور اس کو اپنے گھر جانے پر مجبور کر دیا۔ کہا کہ اگر تمہیں پولیس افسر بن کر رہنا ہے تو تمہیں داڑھی کو ٹریم کرنا پڑے گا، داڑھی کو چہرے سے اتارنا پڑے گا، تبھی تمہیں پولیس افسر بن کے رہ سکتے ہو۔ مسلمانوں، اس سے برا دور کون سا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس سے برا دور اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے اپنی پوری زندگی کو داڑھی کو تراش کر پیشاب کی نالیوں میں بہاتے رہے تو دوسرے قوم کو تو موقع ملے گا کہ آؤ ان کو اسی بنیاد پر دبوچا جائے، اسی بنیاد پر ان کو تباہ و برباد کیا جائے۔ ناظرین سامعین، ہمیں اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیے ہیں، ابھی بھی وقت ہے سنبھلنے کا، نہیں تو اللہ رب العالمین اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی بڑا عذاب لا کر کے ہمیں منٹوں میں، پل بھر میں
سیکنڈوں میں ہمیں تباہ و برباد کر سکتا ہے، پوری دنیا کو الٹ پلٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور یہ کرنا اللہ رب العالمین اگر یہ کرے تو اللہ رب العالمین عین انصاف کے مطابق کرے گا، کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرے گا. ناسامعین، ہمیں اللہ رب العالمین وقت میسر فرمایا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف رجوع کر لیں، پلٹ کر کے آ جائیں. یہ دو چار دن کی زندگی جو اپنے بال بچوں کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں کہ وہ اچھا زندگی دیکھے، اچھی زندگی گزارے گا، کچھ کما کر دے کے جائیں. سامعین، آپ اپنے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کون سا چہرہ اللہ رب العالمین کو دکھائیں گے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جب کٹ گھڑے کے اندر کھڑے ہو کر کے مجرموں سے سوال کیا جاتا ہے، جب وکیل، عدالت، جج جب ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو جواب دینے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے اور طرح طرح کی ہیلے بہانے اور جھوٹی باتوں کو، من گڑت باتوں کو اکٹھا کر کے ہم اپنے آپ کو عدالت میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ایسا ہونے والا نہیں. آپ کو کھڑا کیا جائے گا، آپ کے پیروں کو جما دیا جائے گا اور آپ سے جب تک پوری 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ جتنی دن کی زندگی گزاریں گے، پورا حساب و کتاب جب تک اللہ رب العالمین نہیں لے لے گا، آپ کے قدم وہاں سے ذرہ برابر بھی ہلنے والا نہیں، ذرہ برابر بھی ڈگمگانے والا نہیں، وہاں سے نہیں ہل سکتا جب تک کہ آپ جواب نہ دے لیں. آپ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین، میں نے مدرسے میں چندہ دیا، فقیر آیا میں نے فقیر کو دیا، میں نے چائے پیا، دکانوں میں بیٹھ کر کے غیبت کرنے لگا. صرف اللہ رب العالمین اگر یہ جملہ کہہ دے کہ کیوں، تو ہماری ہم ختم ہو جائیں گے. اگر کیوں کا سوال پوچھ لیا جائے، اگر کیوں کر کے رب العالمین ہم سے پوچھ لے کہ کیوں تم نے چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے نماز کا وقت تم نے گزارا تھا، کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہیلا بہانہ ہم وہاں پر اکٹھا کر سکتے ہیں، کوئی ہیلا بہانہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے. سامعین، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے. رب العالمین نے زندگی دی ہے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. ہم کسی کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، اگر آفس والا ہم سے 8 گھنٹہ مانگتا ہے اور اس کے بدلے ہمیں 5,000 یا 10,000 کی تنخواہ دیتا ہے، تو وہ 8 گھنٹے کی پوری ڈیوٹی مکمل مانگتا ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے میں کیا کیا ہے. رب العالمین نے آپ کو 60 سالہ زندگی دیا ہے اور 60 سالہ زندگی کے بدلے میں رب العالمین نے دنیا ہمیں دے دیا. دنیا کی نعمتوں کو ہمارے لیے، یہ دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا. ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے ہم جو ہے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے آئے. ہم ابھی بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف پلٹ کر کے آئے. مسلمانوں، ہمارے پاس دولت ہو، ہمارے پاس روپے پیسے ہو، عزت ہو، یہ کوئی چیز، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. کیونکہ اصل زندگی، اگر آپ کو سکون کی زندگی چاہیے، اگر اطمینان کی زندگی چاہیے، اپنے فیملی کو لے کر کے ہو، دنیا میں معاشرے میں چل کر کے ہو، جو بھی آپ کو اگر چین و سکون چاہیے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہے. کہ آپ ابھی کچھ دن پہلے ثنا خان کا واقعہ آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے، جب ان کے پیسے کی کمی نہیں تھی، ان کو عزت و شہرت کی کمی نہیں تھی، لیکن وہاں ان کو خدشہ محسوس ہوا کہ میں اپنی پوری زندگی کا اللہ رب العالمین کو جواب میں کیسے دوں گا، میں کیسے جواب دوں گی اللہ رب العالمین کو. تو انہوں نے اپنے پوری فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف پلٹ کر کے رجوع کر لیا. ہمیں ان تمام حالات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس سے 1 سال قبل وسیم زائرہ نے بھی دین اسلام کی طرف پلٹ کر کے رجوع کر لیا تھا. مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ فلموں میں کام کیا کرتی تھی، اپنی عزتوں کو دوسروں کے سامنے نکھارتی تھی اور دوسروں کو نظریں دکھا کر کے اپنی حسن کی نظارے اور حسن کی بجلیاں کڑکاتی تھی. لیکن انہوں نے بھی اپنے دین کی طرف رجوع کر لیا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف رجوع کیا. ہم ان سے تو اچھے ہیں، ہم کم سے کم ان سے تو اچھے ہیں، لیکن کیا ہمیں بھی ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کے نتیجے میں ہم بھی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے رجوع کر لیں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں. ہمیں موقع دیا ہے اللہ رب العالمین.
اللہ رب العالمین نے ہم جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کھا پی رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین اگر ہم سے بدلہ لینا چاہے اس کے بدلے میں کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے، اللہ رب العالمین کی بارش سے، اللہ رب العالمین کی دھوپ سے، ہوا سے، پانی سے، غلے سے، کھانے سے، پینے کے تمام اشیاء سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین ہمیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اکٹھا پا کر کے اس مسجد کی چھت کو گرا کر کے اگر تباہ و برباد کر دے تو اللہ رب العالمین کا عین انصاف ہوگا، یہ اللہ رب العالمین کا عین انصاف ہوگا۔ کیونکہ جب ہم کسی کے ماتحت میں کام کرتے ہیں اور جب کام پورا نہیں کرتے تو وہ نوکری سے بے دخل کر دیتا ہے، وہ ہمیں اس کام سے نکال دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں ہواؤں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ میٹھے پانی سے ہم اپنے پیاس کو بجھاتے ہیں، ہم اپنی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اگر نافرمانی کرتے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے۔ مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم پلٹ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف آئے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں ہے، کہ ہم بچپن سے ماں باپ سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ گناہ کرو گے اللہ عذاب دے گا، جنت جہنم۔ ہمیں یقیناً میں ایک اپنے آواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سامنے جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کیا چیز ہے ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا تعارف ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ ہمارے اللہ رب العالمین کے تعارف پر کہ اللہ رب العالمین ہے کیا چیز۔ ہم تو دنیا کے تمام چیزوں سے ڈرتے ہیں، اگر کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا گیا تو انسان وہاں پر ایک ایک حرکت کو ناپ تول کر کے کرتا ہے، اگر قدم بھی اٹھاتا ہے تو ناپ تول کر قدم اٹھاتا ہے، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ انسان غلط قدم ایک بھی نہیں اٹھاتا ہے، نہ کسی پر ہاتھ چلاتا ہے، نہ کچھ غلط حرکت کرتا ہے، صرف اور صرف سی سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے، اپنے مالک کے ڈر سے، اپنے جس کے ماتحت میں کام کر رہا اس کے ڈر سے۔ ایک ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ تم یہ مت کھانا یہ مت پینا، صرف اپنی بیماری کی وجہ سے یہ ڈر کے مارے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا۔ لیکن شریعت اگر شریعت نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، تمام کی تمام برائیوں کو چھوڑ دو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا پہچان نہیں ہے ہمارے اندر، اللہ رب العالمین کیا چیز ہے، اللہ رب العالمین کا متعارف ہمارے سامنے نہیں ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے جانیں، اللہ رب العالمین کتنی طاقت رکھتا ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے۔ ایک پولیس افسر سے ڈرتے ہیں، ایک تھانے دار سے ڈرتے ہیں کہ کبھی ڈنڈا چلانا دے، بائک چلاتے ہیں، ٹریفک پولیس اگر کھڑی ہے تو ہم بائک کو اچھی جگہ دیکھ کر کے ہم لگاتے ہیں، لیکن اگر پولیس نہ رہے تو ہم بیچ روڈ میں گاڑی کھڑی کر کے گاڑی لگا کر کے ہم دکانوں میں سامان لینے گھس جاتے ہیں، لیکن وہی اگر پولیس کھڑی رہے تو ہم جگہ ڈھونڈ کر کے گاڑی کو لگانے کے بعد ہم دکان میں خریداری کرتے ہیں، سامان خریدتے ہیں۔ لیکن پولیس کے ڈر سے اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن رب العالمین کے ڈر سے ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف، دین اسلام کی طرف ہم پلٹ کر کے آ جائیں۔ ممبر و محراب سے چیخ کر کے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں ابھی وقت ہے، نماز پڑھ لو، مسلمانوں ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم دین کی طرف پلٹ آؤ، لیکن پلٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دین کا آپ زندگی جو گزار رہے ہیں اس کی کتنا دن آپ گزاریں گے، کون سے کب آپ کو اللہ رب العالمین کا عذاب پکڑے، کیا ہمیں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا، جو ہمیں مشکل حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی طرف کہیں کیوں نہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ملک کے حالات میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا اتچار کیا جاتا ہے، اتنا ظلم و زور کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کے اوپر کیا اللہ رب العالمین کیوں نہیں دیکھتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء، تم اللہ رب العالمین کو آسانیوں کے وقت، اللہ رب العالمین کو اپنے خوشیوں کے وقت، فراخ وقت میں، خالی وقت میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو، آسانی کے وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرو، تو اللہ رب العالمین یعرفک فی شدہ، اللہ رب العالمین آپ کو مشکل گھڑی میں، پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین آپ کو یاد رکھے گا، مشکل اور پریشانی کے وقت آپ کو اللہ یاد رکھے گا۔
یقیناً ہم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا ہے. اپنی زندگی سے اپنے زندگی سے قرآن و حدیث کو نکال باہر کر کے ایک آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں. جو دل میں چاہ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں, جو دل میں کہہ رہا ہے وہ کما رہے ہیں. نہ حرام حلال کی تمیز, نہ ہی آپ کو یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز کی تمیز. آپ صرف بے دھڑلے سے اپنی زندگی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں. میں آخر میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت میسر کیا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف, اللہ رب العالمین کی فرمان کی طرف ہم پلٹ کر کے آ جائے. ابھی بھی اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے, ابھی بھی زندگی ہے. اگر ابھی مسجد سے اٹھنے سے پہلے اگر آپ نے سچی توبہ کر لی اور استغفار کر لیا کہ آج تک میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا, اللہ رب العالمین میں یہاں سے اب میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. یہ صرف اور صرف دین اسلام کی خاصیت ہے کہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے صرف سچی توبہ کی بنیاد پر. اگر آپ نے مسجد سے اٹھنے سے پہلے یہ تہیہ کیا, یہ عزم کیا, یہ آپ نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اب کی زندگی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے, دو چار دن کی زندگی ہو یا 1 منٹ کی زندگی ہو, اگر آپ نے توبہ کر لیا, اگر سچی توبہ کر لی, تو اللہ رب العالمین اگر مسجد سے نکلنے کے بعد ہی کوئی گاڑی ہمیں کچل دے, ہمارا موت ہو جائے, ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, تو اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا, کیونکہ آپ نے سچی توبہ کر لی, آپ نے سچی توبہ کر لی. اور میں آپ تمام سے امید کرتا ہوں کہ مسجد سے اٹھنے سے پہلے ہم سچی توبہ کریں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دل کھول کر کے اللہ رب العالمین کو بتائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے جو ہوا رب العالمین تو معاف فرما دے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, رب العالمین تو معاف کر دے. یہ عزم اور یہ ارادے کے ساتھ مسجد سے اٹھیں اور اللہ رب العالمین کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرما, آمین. رب العالمین آج مسلمان پریشان حال ہے, رب العالمین تو مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رب العالمین دو لوگ عذاب سے دو چار ہو رہے ہیں, رب العالمین تو ان کی زندگی میں آسانی فرما. رب العالمین جو آج سیلاب کی وجہ سے اپنے گھروں میں نہیں ہیں, رب العالمین تو انہیں گھروں میں واپس لا دے. رب العالمین جب ہم تک جیے, دنیا میں جیے, کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارے, خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو, قرآن پر ہو, حدیث پر ہو. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرعوف الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.